ڈاکٹر صاحب ولیمے والی آسانی گزر گئی، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور مسئلہ جو ہمارے سوسائٹی کے اندر آتا ہے وہ ہے جی نان و نفقہ کس کے ذمے ہے، نمبر ایک. اور اسی طرح سے ہمارے ہاں بڑی ایک ان اویئرنیس ہے اس حوالے سے کہ نان و نفقہ کوئی بہت زیادہ ہونا چاہیے، بہت کم ہونا چاہیے. تو اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ نان و نفقہ کس کے ذمے ہے، کتنا ہونا چاہیے، اس کی حد الاقصیٰ یا ادنا کتنی ہے، اس بارے میں بھی ذرا وضاحت کی ضرورت ہے. یہ شیخ رسول اللہ، یہ نان و نفقہ کے سلسلے میں اس پر تو تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ وہ شوہر کے ذمہ ہے. صحیح ہے جی، یہ تو عام معاشرے میں سب لوگ مانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اب اصل یہ ہے کہ اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے. نان و نفقہ کی یعنی جو شوہر نے اپنی بیوی پر خرچ کرنا ہے اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے. جی اس سلسلے میں دو چیزیں، بنیادی دو چیزیں، دو سے زیادہ ہیں ویسے، لیکن دو چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. یعنی سب سے اہم دو چیزیں ہیں سر. جی، بنیادی چیزیں جی اتنی عام ہے کہ وہ بنیاد ہیں. بنیاد ہے. پہلی چیز یہ ہے ضروریات، جی اور دوسری چیز ہے خواہشات. اسلام نے مرد پر یہ لازم کیا کہ آپ نے اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. صحیح ہے جی. ضروریات کیا ہیں؟ اس کے پیٹ میں 2 وقت کی روٹی جائے، 2-3 وقت کی، یعنی وہ جو عرف کے مطابق. جی، کھانے پینے میں اس کو وہ دے اپنی استطاعت کے مطابق، اور اس کو رہائش دے اپنی استطاعت کے مطابق، اور اس کو لباس دے اپنی استطاعت کے مطابق. صحیح ہے جی. اور اس کے بیمار پڑنے پر یا کچھ ایسے جو احوال پیش آتے ہیں اس پر اس کو وہ کرے. یہ ضروریات ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے ہاں ضروریات کو بالکل اگنور کر کے ہم لوگ آ جاتے ہیں خواہشات پر. خواہشات دنیا میں کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. ایسے ہی ہے جی. شوہر اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرے یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے. اور کوئی شخص، یعنی بادشاہ ہے نا، بادشاہ، دنیا کے بادشاہ جو لوگ ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، وہ پریزیڈنٹس ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، جی جی خواہشات ان کی بھی پوری نہیں ہو سکتی. دنیا تو خواہشات کے پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جگہ بنائی نہیں، ڈیزائن ہی ایسے نہیں کیا کہ یہاں پہ خواہشات پوری ہو سکے. صحیح بات. اب ہمارے ہاں شریعت کی آسانی کیا ہے کہ اسلام نے ضروریات کو پورا کرنے کا پابند قرار دیا ایک مرد کو. صحیح ہے جی، بالکل ایسی. ہم نے مشکل یہ کھڑی کر دی کہ ہم نے اس میں ضروریات کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص صرف ضروریات کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو انتہائی معیوب سمجھتے ہیں. فقیر کا بھی درجہ دے دیتے ہیں، یہ فقیر آدمی ہے، اس کے ساتھ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. جی جی بالکل. اور یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن میں استعداد نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی منیمم جو ریکوائرڈ ہے اسلام کی طرف سے ایک مرد کے لیے جس کے پاس کوئی اتنی زیادہ استعداد نہیں ہے، تو اس کو یہ کہا کہ دیکھیں، آپ جس گھر میں رہتے ہو، جس کمرے میں آپ سوتے ہو، وہ کمرہ، وہ گھر آپ کی بیوی کے لیے بھی اس کے استعمال کے لیے ہو گیا. جی بالکل صحیح. آپ جو خود کھاتے ہو، آپ کے گھر میں کھانا بنتا ہے، 1 روٹی کا اضافہ کر لیں. آپ خود جو لے کے آتے ہو پہننے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی وائف کے لیے بھی لے کر آئیں آپ. بالکل صحیح ہے. باقی اس کی ضروریات جو ہیں، جو واقعی ضروریات ہیں، ان کو پورا کریں. اس کے بعد اگر آپ میں استطاعت ہے تو آپ خواہشات پر بھی آ جائیں. بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کو گفٹ دینا، اس کو تحفے تحائف دینا، اس کا خیال رکھنا، یعنی آپ اپنی استطاعت کے مطابق اچھے اگر کپڑے افورڈ کر سکتے ہیں، اچھی چیزیں، اچھا گھر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ وہ دے دیں. اور سب وہ بیویاں تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایسی پائی جاتی ہیں، آپ جتنا مرضی ایکسپینسو گفٹ لا کے دیتے ہو، کہتے تم تو یہ لے کے ہی فضول چیز آئے ہو. ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کچھ ایسی ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی بھی ہیں جو الحمدللہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. خواتین میں وہ خواتین جو واقعی ہی ایک وفا شعار بیوی ہوتی ہے نا، جی، آپ ان کے لیے ایک تنکا بھی لے کر جائیں تو ان کے لیے وہ سر آنکھ کو بر ہوتا ہے. یہ بہترین وفا شعار، ہمدرد، غم گسار اس بیوی کی علامت ہے. اصل میں اس کو نہیں دیکھتی کہ تحفے کی قیمت کیا ہے، دیکھتی کہ دینے والا کون ہے. دینے والا. تو آپ نے اگر اس کو اتنی امپورٹنس دی، یعنی ہم لوگ اس میں سستی اور کمزوری کوتاہی کرتے ہیں. آپ بازار سے جاتے ہوئے ایک پھول لے جائیں، بس پھول کتنے میں ملے گا آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب گلدستہ لے جائیں. میں نے جب شروع کیا تھا نا 5 روپے کا تھا، ابھی 25 روپے کا ہو گیا. میں اسی پہ عمل کرتا ہوں الحمدللہ. تو ایسی کوئی بھی چیز اپنی استطاعت کے مطابق آپ دیتے رہیں. دیکھیں کچھ چیزیں جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنا آپ کی کوئی بہادری نہیں ہے، وہ تو آپ پر لازم ہے، فرض ہے کرنی. آپ مرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ اونچا دیا، وہ اسی وجہ سے نا کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اب ضروریات کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ ان کے گفٹ کا خیال رکھیں، آپ مزید ان کو کوئی خیر دے سکتے ہیں. جیسے اگر آپ میں استطاعت ہے تو عمرہ پر لے جائیں، آپ ان کو حج کروا دیں. یہ فرض نہیں ہے، ایسے ہی یہ مرد کی ذمہ داریوں میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ میں استطاعت ہے تو یہ سب چیزیں کریں اپنی بیوی کا دل جیتنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب نان و نفقے کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر کچھ مسائل بھی آتے ہیں، اس حوالے سے بھی بڑے اختصار کے ساتھ 1 آدھے منٹ میں اگر کوئی بات اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ شادیاں کیوں نہیں کر رہے، ہم تاخیر کیوں کر رہے ہیں. اگر
اگر واقعی یہ حقیقی طور پر پتہ چل جائے والدین کو اور معاشرے کو کہ شادیاں تاخیر میں کرنے کی وجہ سے وہ کتنا بڑا اپنے معاشرے کا، خاندان کا اور بچوں کا نقصان کر رہے ہیں، تو شاید وہ معافی مانگنے کے لیے زندگی بھر سجدے میں گرے رہیں کہ اللہ میں معاف کر دیں، ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا. اور یہ ظلم وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک معمولی سی چیز پر کہ بچہ ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، اور پاؤں پہ کھڑا ہونا پتہ نہیں وہ کس کو کہتے ہیں. پہلے بچے کی ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، جاب نہیں ہے. اب ہمارے ہاں قیامت یہ ہے کہ بیچلرس بچے کا ہو رہا ہے 22 سال کی ایج میں، 22 سال کی ایج میں، اور اس کے بعد پھر وہ جاب تلاش کرے گا، پھر جاب اچھی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ اپنا گھر بنائے گا یا کچھ تیاری کرے گا، پھر جا کر وہ شادی کرے گا. اپنے گھر بنانے سے بھی پہلے ڈاکٹر صاحب اس میں ہمارے یہاں یہ آتا ہے کہ جب وہ پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تو والدین کی، ہمارے ہاں میں نے یہ چیز 1-2 کیسز تھے ایسے مسئلہ بھی ہوا کہ والدین جان بوجھ کے اس بچے کا نکاح نہیں کر رہے کہ اگر ہم اس کا نکاح کر دیں گے تو یہ اپنی بیوی پہ خرچ کرنے لگ جائے گا، اس کی بہنوں کی شادی رہتی ہے، اس کے چھوٹے بھائی کی شادی رہتی ہے، ہمارے اوپر کون خرچ کرے گا، لہٰذا یہ بڑا بیٹا ہے تو اس کو ابھی ذرا سائڈ پہ رکھو، باقیوں کی یقین کریں اس کے چھوٹے بہن بھائیوں جو میرے ذہن میں بندہ ہے، اس کے چھوٹے بہن بھائیوں سب کی شادی ہو گئی اور وہ کنوارا تھا اس وقت تک. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے نا. بچوں کو ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں مثال کے طور پر، یونیورسٹی کی جو فی ہے سیمسٹر فی، اگر آپ یہی اپنے بچے کی شادی کر کے، وہ شادی جو اسلام نے بتائی ہے، جو عبادت اسلام والی شادی آپ کریں، اور آپ اس کو، یہ 4 سے 6 مہینے کا سیمسٹر ہوتا ہے، آپ ابھی ان دنوں میں بھی اپنے گھر میں آپ نے رکھا ہوا ہے، بیٹا جہاں پہ رہ رہا ہے، بیٹی جہاں پہ آپ نے ان کو جگہ دی ہوئی تھی، آپ نے 50,000 یا 60,000 70,000، یہ عام یونیورسٹیز کے نا، چھوٹی معمولی سرکاری یونیورسٹیز، یا اگر بڑی یونیورسٹیز میں آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں جہاں پہ آپ 2-2 4-4 6-6 8-8 10 لاکھ آپ دے رہے ہیں، اب یہی ان کو دیں، شادی بھی ساتھ کروا دیں. صحیح بات ہے، تو ان کا نظام چلتا رہے گا، کوئی نظام چلتا رہے گا. اگر آپ میں اتنی استطاعت ہے تو شادی ایک ایسی ضرورت ہے جیسے کھانا پینے کی ایک ضرورت ہے. بالکل، آپ اپنے بچوں کے کھانے پینے کا، لباس کا خیال رکھتے ہیں، شادی ان کی کر دیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ اور آپ کی تشریف آوری کا. اور یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ قسم کا، معزز ناظرین کرام، ہمارا ٹاپک ہے، تو جو ہمارے لیے سننا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ سوسائٹی کے اندر آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن رہا ہے، شادیاں عام نہیں ہو رہی ہے، شادیاں ہو نہیں رہی ہیں، شادیاں تاخیر سے ہو رہی ہیں، اور اس کا نقصان نکل رہا ہے ہمارے پاس یا تو بے حیائی کی طرف جا کے، یا سوسائٹی کے اندر زنا عام ہو رہا ہے، بے راہ روی کا شکار ہوا جا رہا ہے. اس کے علاوہ دیگر کئی بیماریاں اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں.